یعنی الکافی میں آپ کو ایسی روایتیں مل جاتی ہیں کہ نبی اور امام میں کوئی فرق نہیں سوائے ایک فرق کے، وہ یہ کہ نبی 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، امام نہیں کر سکتا۔ ریئل سینس میں اگر آپ دیکھیں تو اثنا عشریہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، نبوت ان کے ہاں جاری اور ساری ہے۔ بیسیکلی اثنا عشریہ کا بھی جو عقیدہ امامت ہے وہ اس لحاظ سے بہت خطرناک ہے کہ اس میں انہوں نے نبوت کا پورا کانسیپٹ وہاں پہ ڈال دیا ہے، صرف نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا، گویا کہ ختم نبوت کے وہ قائل نہیں ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب پچھلے ایپیسوڈ تک ہم نے جو اسماعیلیوں کے ہاں امامت کا نظریہ ہے تو اس کو ہم نے دیکھا، یعنی وہ امامت کو نبوت سے افضل مانتے ہیں یا اس سے کم سمجھتے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل ہم نے اس پہ بات کر لی ہے۔ اس کے بعد جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے، کسی اور ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ تو ابھی جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اثنا عشریہ کا جو نظریہ امامت ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو جو اسماعیلیوں کا نظریہ ہے وہ تو اس میں مطلب جو ہم چیزیں سن رہے ہیں تو جو محبت میں ایک غلو نظر آتا ہے اور اس کے جو ایک خطرناک نتائج نکلے ہیں، تو میں تو جو ہے ان کو سن کے استغفر اللہ ہی پڑھ رہا تھا بار بار دل میں۔ تو جو ہے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جو اثنا عشریہ کا نظریہ ہے امامت کا، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے آغاز کیجئے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اب ہم اثنا عشریہ کے جو امامت کا نقطہ نظر ہے، کانسیپٹ ہے، یا اس کے جو اختلافات ہیں اس کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو ایک تو ہم نے کہا نا کہ خود امامت کیا ہے، اور ایک تو اختلاف ان میں ہوا نا امام کی تعیین میں، ٹھیک ہے، کہ کس کے لیے نص تھی کس کے لیے نص نہیں تھی، یہ جو اختلاف پیدا ہوا، تو وہاں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ امام کون ہے کون نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بہت بڑا اختلاف ہے۔ جیسے نبی کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ فلاں نبی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو امام منصوص ہوتا ہے، تو بہرحال یہ بھی بڑا اختلاف ہے۔ لیکن خود امامت کیا ہے اس کے بارے میں بھی اختلافات ان کے ہاں ہوئی۔ اچھا، پہلی بات جس کے اوپر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کیا امام جو ہے وہ نبی سے افضل ہے؟ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش اثنا کریں۔ عشریہ کے ہاں، اثنا عشریہ کے ہاں، صحیح یا ہے۔ ان کو اچھا، کائنڈلی امامیہ اس سے بھی کہہ پہلے یہ دیتے ہیں۔ بتا دیجیے گا کہ مطلب اسماعیلیوں کے ہاں تو وہ ہو گئے نا، اسماعیل یا ان کے بیٹے جو ہے وہ ہو گئے امام، تو ان کے ہاں جو وہ موسیٰ کاظم موسیٰ جو ہیں وہ کاظم امام تھے جو کہ تیسرے نمبر پر تھے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ عبداللہ افتح تھے، کچھ نے ان کو امام مان لیا کہ وہ حضرت اسماعیل کے بعد وہ بڑے تھے، ان کا حق تھا، یہ تیسرے پہ تھے۔ ایک اور ہم نے کہا تھا کہ بڑا فرق یہ ہے کہ وہ اسماعیل جو ہے وہ نجیب الطرفین سید ہے، ہاں، اور یہ جو ہے وہ کنیزوں کی اولاد میں سے صحیح ہے، موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ، صحیح، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس نجیب لحاظ سے بھی الطرفین نہیں ہے، یہ نجیب الطرفین سید صحیح ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک۔ خیر بہرحال، تو جو خصائص بیان کرتے ہیں امام کے اثنا عشریہ جو ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صغیرہ کبیرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، مفترض الطاع ہوتا ہے، یعنی اس کی اطاعت اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے جو ہے وہ نبی کی اطاعت فرض ہے، وہ محدث ہوتا ہے، ملہم ہوتا ہے، مفاہم ہوتا ہے، اس کی طرف الہام کیا جاتا ہے، اس کی طرف فرشتہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بس وہ فرشتے کو دیکھتا نہیں ہے، اس کی آواز سنتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے نص کا فہم دیا جاتا ہے، ٹھیک، وہ حجت خداوندی ہوتا ہے، یعنی خدا کی ایک دلیل ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی ہم نے ایک اجمالاً بات کی تھی، یہ بیسیکلی نبوت کے ہی خصائص ہیں جو انہوں نے امام کو الاٹ کر دی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ بات کیا ان کی بنیادی کتابوں سے بھی نکلتی ہے؟ نکلتی ہے۔ کیا انہوں نے اس چیز کو کھل کے بیان کیا؟ انہوں نے کھل کے بیان کیا، یعنی الکافی میں آپ کو ایسی روایتیں مل جاتی ہیں کہ نبی اور امام میں کوئی فرق نہیں سوائے ایک فرق کے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نبی 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، امام نہیں کر سکتا۔ ایٹ اے ٹائم۔ اب یہ ایک فقہی قسم کا فرق نکال لیا ہے، ایک فقہی قسم کا ہے نا۔ اگر آپ مقام اور مرتبے کی بات کریں، بس اس فرق کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے، اور کوئی فرق نہیں۔ اگر آپ مقام اور مرتبے کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو مقام اور مرتبے امام کو وہ سارے دے دیے جو کہ نبی کے تھے۔ صرف یہ ہے کہ ایک ریسٹرکشن ہے امام کے اوپر کہ وہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، بس، ٹھیک ہے، اور نبی کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ اب یہ اجازت جو ہے اس سے کوئی مقام اور مرتبہ
وہ کم نہیں ہوتا، مطلب ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا نا. وہ جو بنیادی چیزیں تھیں نبوت کا جو خاصہ تھیں جس کی وجہ سے ایک نبی جو ہے وہ عام انسانوں سے مطلب اس ایک فرق ہو رہا تھا، تو وہ ساری تو آپ نے الاٹ کر دیں ائمہ کو. چلیں بہرحال ابھی ہم اس کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کانسیپٹ دیا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ امام نبی نہیں ہے، امام نبی نہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو نبی نہیں کہہ سکتے. ہم نے کہا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہ انہوں نے ٹائٹل کا فرق کیا ہے اور اس پہ اصرار بھی کیا ہے، لیکن جب بات آتی ہے امام کے خواص کی تو وہ وہی بیان کرتے ہیں جو وہ نبی کے ہیں، اور اس میں وہ اصرار بھی کرتے ہیں. یعنی جس طرح ایک نبی عام لوگوں سے سپیریئر ہوتا ہے مختلف معاملات میں، اسی طرح جو ہے وہ بھی سپیریئر ہے. نبی کا حلال و حرام اس کو ماننا لازم ہے. مجتہد کا تو ضروری نہیں ہے نا، فقیہ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مجتہد سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امام کا حلال و حرام بھی سنت ہے، نبی کا حلال و حرام بھی سنت ہے. ٹھیک ہے، امام نے جو حلال و حرام بیان کیا وہ بھی شریعت ہے، نبی نے جو حلال و حرام بیان کیا وہ بھی شریعت ہے. ہم تو کہتے ہیں مجتہد یا فقیہ جو حلال و حرام بیان کرے اس کا اجتہاد اور قیاس ہے، تو وہ تو اس کو شریعت مان رہے ہیں، منصوص من اللہ مان رہے ہیں، ملہم مان رہے ہیں، ہاں مفاہم مان رہے ہیں. ٹھیک، اچھا یہ ہمارے سامنے الکافی کا ترجمہ الشافی، ٹھیک ہے، اصول کافی، اس کا پیج نمبر جو ہے وہ 173 ہے. امام جعفر صادق اور امام محمد الباقر رحمہم اللہ، ان سے مروی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جی میں نے پوچھا کہ آپ کی منزلت کیا ہے، مطلب آپ لوگوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور سابقین میں آپ کس سے مشابہ ہیں؟ تو فرمایا صاحب موسیٰ اور ذوالقرنین سے. صاحب موسیٰ اور ذوالقرنین، صاحب موسیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے سفر میں، یوشع بن نون، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حضرت ذوالقرنین، وہ دونوں عالم تھے، نبی نہ تھے. ٹھیک. اسی طرح ایک اور یہ صدیر ایک راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے کہا کہ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ آپ لوگ قابل عبادت ہیں اور قرآن کی یہ آیت ثبوت میں پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی. آسمانوں میں تو معبود وہ ہو گیا، تو زمین میں کون ہے؟ امام جعفر صادق ہے. قرآن میں آتا ہے نا اللہ آسمانوں میں بھی معبود ہے زمین میں بھی، مطلب یہ تھا کہ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی. وہ شیعہ کیسے کیسے وہ قرآن کی آیات سے استدلال کر لیتے. ٹھیک ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ اے صدیر، میرا کان، میری آنکھ، میری جلد، میرا بدن، میرا گوشت اور میرا خون اور میرے بال ان لوگوں سے بری ہیں، اور اللہ بھی ان سے بری ہے. خدا کی قسم یہ نہ میرے دین پر ہے نہ میرے آبا و اجداد کے دین پہ. خدا روز قیامت مجھ کو اور ان لوگوں کو ایک جگہ جمع نہ کرے، وہ ان پر غضبناک ہوگا. اس کا انکار کر دیا کہ جی ہم معبود نہیں ہیں. ٹھیک، واضح ہو گیا. میں نے کہا، یعنی وہ راوی کہتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ رسول ہیں، اور دلیل تو ان کے پاس بھی ہے. دلیل کیا لاتے ہیں کہ اس آیت قرآنی اے رسولو کھاؤ پاک رزق اور نیک عمل کرو، جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اس سے جو ہے نا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اس سے دلیل پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا اے صدیر، میرا کان، میری آنکھ، میرے بال، میری جلد، میرا گوشت، میرا خون ان سے بری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی بری ہیں. وہ نہ میرے دین پر ہیں نہ میرے آبا و اجداد کے دین پہ. واللہ مجھے اور ان کو خدا روز قیامت ایک جگہ جمع نہ کرے، وہ ان سے ناراض ہے. میں نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ مطلب نہ آپ معبود ہیں نہ آپ نبی اور رسول ہیں، پھر آپ کون ہیں؟ تو وہ جو ان کو رسول کہہ رہے تھے، تو اس آیت سے کیسے استدلال ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ رسالت جاری رہے گی نا. ہاں رسالت جاری رہے گی نا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمل صالح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد صحیح وہ پاکیزہ رزق یعنی حلال کا اہتمام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ دنیا میں آتے رہیں گے، یعنی نبوت اور رسالت کو اللہ نے ختم نہیں کیا. ورنہ تو یہ آیت غیر متعلق ہو جائے گی نا. اللہ تعالیٰ پھر کس کو کہہ رہے ہیں اگر رسول سارے گزر گئے ہیں؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کھاؤ پیو، اب تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو گویا کہ وقت حاضر میں رسول ہونے چاہیے، تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں.
یعنی وہ جو سیغہ ہے وہ بھی پلورل ہے نا؟ پلورل ہے، اور اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں نا کہ جی کھاؤ پیو، تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحیح. جو موجود ہی نہیں ہے اس کو کہہ رہے ہیں، جو گزر چکے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں. صحیح. تو یہاں سے انہوں نے استدلال کیا. ٹھیک. تو اب اس نے سوال کیا پھر آپ کون ہیں یہ بتائیں نا. تو اب ان کا جواب کیا، ہم علم الہی کے خزینہ دار ہیں. ٹھیک ہے، یعنی علم الہی کے ہم جو ہے وہ مخزن ہیں، آپ یوں سمجھ لیں. نیکسٹ کیا ہے، ہم امر الہی کے ترجمان ہیں. اچھا. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے ہم ترجمان ہیں. ہم معصوم ہیں، اوپر عربی میں بھی الفاظ آپ دیکھیں، نحن قوم معصومون. ٹھیک. ٹھیک ہے، اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے. امر اللہ تبارک و تعالی بطاعتنا ونہا عن معصیتنا، یعنی ہم مفترض الطاعہ ہیں، معصوم ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس علم الہی ہے. آگے کیا ہے، ہم اللہ کی حجت بالغہ ہیں، آسمان میں بھی اور روئے زمین پہ بھی، یعنی اللہ کی دلیل ہے. نبی بھی مفترض الطاعہ ہوتا ہے، نبی بھی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، نبی بھی جو ہے وہ حجت بالغہ ہوتا ہے، نبی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیا گیا علم ہوتا ہے اس کا مخزن ہوتا ہے. اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی. اس کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے، اس کی نافرمانی سے منع کیا جاتا ہے. تو یہ سارے خواص تو نبوت اور رسالت کے ہیں جو آپ مان رہے ہیں. صرف آپ اصرار اس پہ کر رہے ہیں کہ جی ٹائٹل ہمیں نہ دو نبی اور رسول کا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی امام جعفر صادق انہوں نے کہا کہ واجب ہے مخلوق پہ کہ امر حلال و حرام ہم سے معلوم کریں. یعنی نبی کے بعد حلال کیا حرام کیا ہے یہ ہم سے معلوم کرنا لوگوں کے لیے واجب ہے. ٹھیک ہے، ائمہ ضلالت کی طرف نہ جائیں. اس سے مراد جو دوسرے جو فقیہ ہیں دوسرے، ظاہری بات ہے کہ ان کی طرف آ رہی ہے وحی، اور وحی کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا وہ کیا ہوگا، دلالت ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن نبوت ہم میں نہیں ہے. ایک جملے پہ اصرار کرتے ہیں کہ جی نبوت نہیں، یعنی نبوت کے لفظ سے انکار کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نبوت کی حقیقت وہ سب ثابت کرتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے سنا کہ خدا نے ختم کیا تمہارے نبی پر نبیوں کو، یعنی آخری نبی تھے. ٹھیک ہے، پس ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور تمہاری کتاب پر اپنی کتابوں کو ختم کیا، پس اس کے بعد کوئی کتاب نہ آئے گی. ٹھیک، نبوت یعنی نبوت کا خاتمہ مانتے ہیں وہ، لیکن جس نبوت کا وہ خاتمہ مانتے ہیں اس نبوت سے مراد ٹائٹل ہے. صحیح. نبوت کے خواص، اس کی کریکٹرسٹکس وہ سب اس کو جاری مان. ایک اور روایت ہے کہ امام محمد باقر نے کہا کہ حضرت علی محدث تھے. محدث یعنی فرشتہ ان سے کلام کرتا تھا. میں نے کہا تو کیا نبی تھے، یعنی راوی نے کہا کیا نبی تھے؟ تو حضرت نے اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی، یعنی اشارہ کیا کہ نہیں. ٹھیک. پھر فرمایا وسیع سلیمان اور وسیع موسیٰ کی طرح تھے. ٹھیک ہے، یا مثل ذوالقرنین کے. کیا تم کو یہ خبر نہیں پہنچی کہ حضرت علی نے فرمایا میں تم میں سے اس کی مثل ہوں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وسیع کے معنی میں مراد لیتے ہیں، جیسے پہلے نبیوں کے جو ہے وہ اوصیاء ہوتے تھے. صحیح. اچھا، اگلی جو روایت ہے نا وہ ذرا انٹرسٹنگ ہے. اچھا، اس میں کیا کہتے ہیں، یہ حضرت علی زین العابدین سے روایت ہے. شروع میں آپ دیکھیں حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی خدمت میں وہ راوی حاضر ہوا. ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے وہ کچھ سوالات وغیرہ کیے کہ جی دیکھیں کہ جی حضرت علی اپنے قاتل کو پہچانتے تھے. تو جب حضرت علی اپنے قاتل کو پہچانتے تھے تو پھر یہ امر کیوں ہوا، یعنی قتل والا. ہاں. اچھا، مطلب وہ امام تھے نا، تو اللہ کی طرف سے ان کو علم دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر وہ علم دیا گیا تھا تو انہیں اپنے قاتل کا بھی علم دیا گیا تھا کہ نہیں دیا گیا تھا؟ اگر دیا گیا تھا تو پھر یہ قتل کا امر کیوں ہوا؟ صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب انہوں نے جواب میں کہا کہ دیکھو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ ہم نے تم سے پہلے نہ کسی رسول کو بھیجا، نہ نبی اور محدث کو. تو اب کہا کہ وہ نبی اور رسول نہیں تھے بلکہ محدث تھے. اب یہ محدث کا لفظ بھی قرآن کی آیت سے ثابت کرتے ہیں. اچھا، الکافی کی روایتوں میں
وہ جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے نا کہ جی ہم نے اس سے پہلے کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا، تو وہ ساتھ میں قرآن کی آیت میں وہ کہتے ہیں کہ جی نبی رسول کے ساتھ ایک تیسرا لفظ محدث کا بھی ہے. اچھا یہ الکافی کی روایتوں میں ملتا ہے. اچھا یعنی قرآن کی آیت الکافی کی روایتوں میں جس طرح سے نقل ہوئی ہے اس میں صرف نبی رسول کا ذکر نہیں ہے بلکہ ساتھ میں کیا ہے، محدث. محدث کا بھی ذکر ہے. نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ الفاظ میں شامل تھا الفاظ محدث. میں شامل. اچھا ٹھیک ہے. تو اب کہا کہ جی حضرت علی بن ابی طالب محدث تھے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن زید تھا اور وہ آپ کا ماں کی طرف سے سوتیلا بھائی تھا. ٹھیک. کن کا؟ حضرت علی علی زین العابدین کا ٹھیک. ماں کی طرف سے سوتیلا بھائی تھا. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا کہ آپ کہاں سے سبحان اللہ محدث تھے، یعنی حضرت علی کہاں سے محدث تھے؟ اچھا کیا بات کر رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. یعنی خود خاندان میں کتنا اختلاف ہے. علی زین العابدین یہ کہہ رہے ہیں قرآن کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ حضرت علی محدث تھے. ان کے ستیلے جو بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ کیسی باتیں کیے جا رہے ہو، حضرت علی کو محدث بنائی جا رہے ہو. گویا وہ اس کا منکر ہے حضرت علی کے محدث ہونے کا. یعنی یہ سٹارٹ میں ہی یہ اختلاف ہاں ہوتا ہے. اختلافات شروع ہو گئے. اچھا پھر حضرت نے کیا فرمایا کہ یہی وہ آیت ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ابو الخطاب ہلاک ہوا. اچھا وہ کہتا تھا کہ ائمہ انبیاء ہے، یہ بھی ان کا اپنا بندہ ہے. اہل تشیع میں سے ابو الخطاب، یہ ایک آیت ہے نا، ایک آیت سے استدلال یہ کر رہے ہیں کہ جی آیت میں یہ ہے کہ ہم نے نبی رسول اور محدث بھیجا، تو یہ تین علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز ہیں، نبی رسول اور محدث. ٹھیک ہے. تو محدث جو ہے وہ نبی اور رسول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کون استدلال کر رہے ہیں؟ ان کے ائمہ. دوسری طرف اہل تشیع میں سے کچھ لوگ استدلال کر رہے ہیں اسی آیت سے کہ جی دیکھیں نبی رسول کے ساتھ محدث کو بیان کیا نا، تو وہ محدث انہی کی کیٹیگری میں سے ہی ہے. تو یہ ائمہ اس کا رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اسے آیت صحیح سمجھ نہیں آئی، اور اس نے کیا کہہ دیا کہ ائمہ انبیاء ہیں. ابو الخطاب کو غلطی ہوئی، وہ ہلاک ہو گیا، وہ کہتا ہے ائمہ انبیاء ہیں. جب اس نے سنا کہ وہ محدث ہیں، ٹھیک ہے، تو نبی اور محدث میں فرق نہ کر سکا، اور وہ اپنے قول سے عدول کر کے کہنے لگا کہ ائمہ معبود ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ساری کریکٹرسٹکس نبی اور رسول والی الاٹ کر رہے ہیں امام کو، تو اس کو کیوں نہ شبہ ہو، نبوت کا شبہ اس کو کیوں نہ ہو. صحیح ہے. تو وہ تو صحیح پہنچا ہے کہ کریکٹرسٹک ساری جو ہے وہ آپ اس کو الاٹ کر رہے ہیں امام کو نبوت اور رسالت والی، اور اصرار صرف اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نبی نہ کہو تو محدث کہو. تو میں صرف یہی بات کہہ رہا ہوں کہ محدث نہیں، وہ تو نبی ہی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گیا، فرق نہیں کر پایا. حالانکہ فرق آپ نے کوئی چھوڑا ہی نہیں. فرق تو آپ نے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس کو وہ سمجھتا. اچھا آیت وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث، اب دیکھیں یہ آیت کہہ رہے ہیں، آیت ہے یہ، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث سے امام علیہ السلام نے یہ ظاہر فرمایا کہ کوئی رسول بغیر نبوت کی نہیں ہوتا اور نبی بغیر محدث ہوئے نہیں بنتا. ٹھیک ہے. یعنی پہلے محدث ہوتا ہے پھر وہ نبی بنتا ہے. صحیح ہے. اور نبی سے پھر وہ رسول بنتا ہے، یعنی فرشتہ اسے بتاتا ہے. پس حضرت علی اسی بنا پر اپنے قاتل کو بھی جانتے تھے اور امور عظیمہ کو بھی جانتے تھے، یعنی وہ محدث تھے. صحیح. چلیں بہرحال یہاں تو ایک بات ایسی ایک اضافی طور پہ آ گئی. ایک اور روایت ہے کہ امام رضا سے ہے کہ ائمہ علماء ہیں، صادق ہیں، مفاہم ہیں، محدث ہیں. ایک اور روایت ہے امام جعفر صادق سے کہ محدث کے بارے میں پوچھا گیا کہ مطلب محدث کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ آواز کو سنتا ہے، وجود کو نہیں دیکھتا. آواز مطلب وہ اس کی فرشتے کی آواز، ٹھیک ہے، اور وجود کو نہیں دیکھتا. تو راوی نے کہا کہ جی پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہی ہے، کوئی جن بھی تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس دیکھ ہی نہیں رہا تو اس کو کیسے پتہ چلا کہ وہ فرشتہ ہی ہے. فرمایا کہ اس کو ایسا سکینہ اور وقار حاصل ہوتا ہے، یعنی اس آواز سے جو شیاطین یا جنات کی آواز سے نہیں حاصل ہو سکتا. صحیح. ایک اور روایت میں ہے کہ امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ علماء یعنی اوصیاء خاتم الانبیاء کا کیا مرتبہ ہے.
یعنی آخری نبی کے وصی ہوں گے نا، تو ان کا کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا وہی جو ذوالقرنین اور وصی سلیمان اور وصی موسیٰ کا تھا۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ جی نبی اور رسول اور محدث کا فرق۔ تو امام باقر سے جو ہے وہ سوال ہوا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ فرمایا نبی وہ ہے جو فرشتہ کو خواب میں دیکھتا ہے اور اس کی آواز سنتا ہے، لیکن ظاہر بظاہر حالت بیداری میں نہیں دیکھتا۔ نبی بھی حالت بیداری میں فرشتہ نہیں دیکھتا، صرف خواب میں دیکھتا ہے۔ اچھا رسول وہ ہے جو آواز بھی سنتا ہے، خواب میں بھی دیکھتا ہے، ظاہر میں بھی دیکھتا ہے۔ صحیح۔ تو میں نے پوچھا امام کی منزلت کیا ہے؟ فرمایا فرشتہ کی آواز سنتا ہے مگر دیکھتا نہیں۔ یہ ڈفرنس ہے۔ یہ ڈفرنس ہے۔ اب یہ کیا ڈفرنس رہ گیا؟ امام جو ہے وہ فرشتے کی آواز سن رہا ہے، دیکھ نہیں رہا۔ نبی تھوڑا سا درجہ بڑھ گیا کہ اس نے خواب میں دیکھ لیا، نبی نے فرشتے کو خواب میں دیکھ لیا، رسول نے فرشتے کو ظاہر میں دیکھ لیا۔ ہاں بس یہ ڈفرنس ہے۔ لیکن فرشتہ تینوں کے پاس آتا، تینوں کے پاس فرشتہ آ رہا ہے، اور جو فرشتہ لے کے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ جو نبی کی طرف آ رہا ہے اس کو وحی کہہ دیتے ہیں، جو امام کی طرف آ رہا ہے اس کو الہام کہہ دیتے ہیں۔ بس صرف اصطلاحات کا فرق ہے نا، باقی دونوں کی طرف کہاں سے بات آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یعنی بات کے اعتبار سے بات کریں تو وہ بات تو وہی بنا رہے ہیں کہ نبی کی طرف جس طرح سے بات اللہ کی طرف آ رہی ہے، امام کی طرف بھی آ رہی ہے، تو بات تو سیم ہو گئی نا، اللہ کی بات ہے نا۔ تو جب وہ اللہ کی بات ہے تو وہ تو سیم ہے، اور اس کو ماننا بھی جو ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ تو حقیقت امامت اور نبوت کی کیا ہو گئی؟ سیم ہو گئی، ایک ہی ہوگی، ایک ہی بات ہوگی، اس میں کوئی ڈفرنس اور فرق نہیں۔ آگے چل کے کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہا کہ ہم علم اور شجاعت میں سب برابر ہیں، یعنی سب کا علم، سارے ائمہ جو ہے علم میں بھی اور شجاعت میں برابر ہیں، اور عطایا میں بقدر اس کے بجا لاتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ ہم امر و فہم اور حلال و حرام میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، یعنی سب برابر ہیں۔ حلال و حرام کا علم کسی کا زیادہ نہیں ہے، کسی کا کم نہیں ہے۔ جو نصوص کا فہم ہے اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں کو فضیلت حاصل ہے۔ اب فضیلت کس میں؟ علم میں نہیں ہے۔ اچھا علم میں برابر ہے، علم میں برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساروں کی بات کر رہے ہیں، سب برابر ہے۔ اچھا آگے چل کے یہ دیکھیں، یہ روایت بہت اہم ہے۔ عربی میں الفاظ کیا ہیں؟ الائمۃ بمنزلۃ رسول اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا کہ ائمہ علیہ السلام رسول اللہ جیسے ہیں، صحیح، مگر الا انہم لیسوا بانبیاء، لیکن نبی نہیں ہے، جیسے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بمنزلۃ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت اور مقام ہے ان کا۔ ائمہ کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو رسول اللہ کا ہے، لیکن نبی نہیں کہہ سکتے۔ اصل بات یہ بس، یعنی حقیقت وہی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ بس تھوڑی سی ایسا لگتا ہے کہ ہیزیٹیشن ہے، ہیزیٹیشن ہے نبی کہنے میں، بس باقی مرتبہ وہی مانی بیٹھے۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ مگر وہ نبی نہیں، ان کے لیے اتنی عورتیں حلال نہیں جتنی نبی کے لیے ہیں۔ صحیح، بس صرف یہ فرق ہے جس وجہ سے شاید ہم نبی ان کو کہنے سے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی فضیلتیں اور خصوصیتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، سب میں ائمہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا جملہ کیا ہوگا؟ وہی بات جو ہم کر رہے تھے، واضح لفظوں میں آ گئی ہے۔ تو بالکل واضح طور پہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں یہاں پہ آگے، فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ فَهُمْ فِيهِ بِمَنزِلَةِ رسول اللہ۔ یہ 4 شادیوں کے علاوہ جو بھی مسئلہ لے لو اس میں برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ صحیح، جو فضیلتیں، جو خصوصیتیں، جو خصائص نبوت کے ہیں وہ سب ائمہ میں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں معصوم ہیں، مفترض الطاع ہیں، فرشتہ بھی آ رہا ہے۔ تو اور کیا ہے؟ اور نبی مطلب نبی اور عامی کا اور فرق کیا ہے؟ بس اتنا مائنر سا فرق ہے جس کو فرق کہہ ہی نہیں سکتے، جس کو ہم فرق نہیں کہہ سکتے، صرف ہاں ٹائٹل کا انہوں نے فرق کیا، انہوں نے کہا جی نبی نہ کہیں، بس امام کہیں۔ تو بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اثنا عشریہ میں نبوت جو ہے وہ ڈسکنٹینیو نہیں ہوئی، یعنی نبوت کی جو حقیقت ہے وہ جاری ہے، چاہے جسٹ جو ہے نا اس کا ٹائٹل یا نام بدلا ہے، بس نام بدلا ہے انہوں نے۔
تو رسالت سے امامت ہو گیا. رسالت سے امامت ہو گیا، نبوت سے وہ امامت ہو گیا، ٹائٹل انہوں نے بدل دیا، باقی نبوت اور رسالت کی حقیقت جاری ہے. فرشتہ بھی آ رہا ہے، ہاں، حلال و حرام کے احکامات بھی آ رہے ہیں، اور جو امام ہے وہ معصوم بھی ہے، اس کی اطاعت بھی لازم ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے، وہ حجت خداوندی بھی ہے. تو وہ جو فرشتہ ان کے ہاں آتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد جتنے بھی ائمہ ہیں سب کی طرف آتا ہے. بس وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا. ہاں، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، وہ فرشتے کی آواز سنتا ہے. اب ظاہری بات ہے فرشتہ کس کا کلام لے کے آ رہا ہے؟ شیطان یا ابلیس کا تھوڑی، اللہ کا کلام لے کے آ رہا ہے نا. ان کے ہاں کانسیپٹ تو یہی ہے. تو اللہ کی بات ہی آ رہی ہے. نبی کی طرف بھی کس کی بات آ رہی تھی؟ اللہ کی بات آ رہی تھی نا. تو نبی کی اطاعت اسی بنیاد پہ فرض تھی کہ نبی کے اوپر اللہ کی بات نازل ہو رہی ہے، تو ہم نبی کی بات نہیں اللہ کی بات مان رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی امام کے اوپر اللہ کی بات ہی نازل ہو رہی ہے، اور اسی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں مفترض الطاعہ ہے. وہ حلال و حرام اپنی رائے سے، قیاس سے، اجتہاد سے نہیں بتا رہا، وہ تو اللہ کی طرف سے بتانے سے بتا رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، تو پھر اس کا وہ کیا جواب دیتا ہے؟ اس کا جواب تو ہم نے پہلے بتایا تھا نا، وہ یہ کہتے ہیں تقیہ کر رہے تھے. مطلب اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو وہ تقیہ ہی ہے، وہ تقیہ، اور کوئی جواب نہیں ہے. یا پھر بدا کا بھی عقیدہ ہے، پیچھے سے بھول چوک ہوئی ہے، وہ غلطی خدا کے کھاتے میں ڈال دی. وہ اس پہ ہم کچھ تفصیلی بات پچھلے ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں. ٹھیک. اب نیکسٹ ایک اور ہم کتاب دیکھتے ہیں. یہ تو ہم نے اصول کافی سے دیکھ لیا نا. تو کیا ہم نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے اصول کافی کی روایتوں سے، ویسے تو روایتیں واضح ہیں، انڈرسٹینڈنگ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن کیا ان کے ہاں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ تو وہ یہ باقاعدہ عقیدے کی کتاب ہے ان کی، اعتقادات الامامیہ فی ترجمۃ رسالہ اللیلیہ. ٹھیک ہے. تو اچھا، اب یہ اس کے جو مصنف ہیں وہ علامہ محمد باقر المجلسی، بہت معروف ہیں، ان میں اثنا عشریہ ہی اثنا عشری. اچھا، اب اس کا ترجمہ کیا صدر المحققین شیخ محمد حسین نجفی، ٹھیک ہے، جو ان کی معتمر تھی علماء شیعہ کے نام سے اس کے صدر تھے یہاں پاکستان میں. تعریف اور تقریض اس کی لکھی ہے مفتی جعفر حسین صاحب نے، یہ جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ تھے. اور اس کی تقدیم جو ہے وہ سید حسین عارف صاحب نے بھی لکھی ہے. مطلب اہل تشیع کے ہاں، خاص طور پہ پاکستان کے، ان کے ہاں یہ ایک مستند ترجمہ ہے، آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اس میں علامہ باقر مجلسی انہوں نے جو بات لکھی ہے تو اس کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں. یہ اوپر ٹائٹل کیا، عنوان کیا، فضائل ائمہ اہل بیت علیہ السلام. ٹھیک ہے. یہ بزرگوار، یعنی یہ جو ائمہ تھے، ٹھیک ہے، تمام مخلوقات خداوندی سے اشرف اور اعلیٰ ہیں، اور سوائے خاتم الانبیاء کے باقی تمام انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین سے افضل ہیں. اچھا، یہ سوائے خاتم الانبیاء بھی بریکٹ میں مترجم نے لکھا ہے. اصل عبارت وہاں پہ کیا ہے، وَإِنَّهُمْ أَشْرَفُ الْمَخْلُوقَاتِ جَمِيعًا. ٹھیک ہے. وَإِنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ. ٹھیک ہے. وَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ عِلْمَ مَا كَانَ وَعِلْمَ مَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وہاں تو یہ بھی تخصیص نہیں تھی، مطلب انہوں نے تو یہ بھی نہیں کیا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالیں. ہاں، وہاں الفاظ میں ایسا کچھ نہیں ہے، عربی میں ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی تمام انبیاء سے یہ افضل ہے، اور تمام ملائکہ سے بھی افضل ہیں. کون؟ ائمہ. ٹھیک ہے. یہ جو عربی کے الفاظ ہیں یہ الکافی کے نہیں، یہ ملا جو باقر مجلسی کی ہیں، ان کی کتاب ہے اعتقادات الامامیہ، یعنی یہ شیعہ کے عقیدے کی بنیادی کتاب. جیسے ہمارے عقیدہ طحاویہ پڑھایا جاتا ہے، عقیدہ واسطیہ پڑھایا جاتا ہے، تو ان کے عقیدے کی یہ بنیادی کتاب ہے. ایک متن ہوتا تھا نا مختصر، جس کو وہ پڑھاتے تھے. یہ اچھا چلیں، جو انہوں نے ترجمہ کر لیا، خیر انہوں نے کہیں سے نکالا ہوگا، اس کو بھی مان لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایکسیپشن ہے، ترجمے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسیپشن کی ہے نا، باقیوں کی تو نہیں کی. باقی جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں ان کی نہیں ایکسیپشن، ان سے ائمہ افضل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بزرگوار تمام مخلوقات خداوندی سے اشرف اور اعلیٰ ہیں، اور سوائے خاتم الانبیاء کے باقی تمام انبیاء اور مرسلین اور ملائکہ مقربین سے بھی افضل ہیں، اور وہ گزشتہ اور قیامت تک کے آئندہ حتمی حالات اور واقعات سے باخبر ہیں. ٹھیک ہے. ان کے علم پہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے کہ علم کا کیا کانسیپٹ ہے ان کے ائمہ کے. ٹھیک.
کہ یہ کہتے ہیں وہ ارادی اور حضوری ہوتا ہے، وہ وہابی اور نہیں ہوتا، مطلب اس کو کیا کہتے ہیں، حصولی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو خیر اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. اب یہ واضح طور پہ آ گیا نا کہ وہ نبی سے بھی افضل ہے، یعنی نبی کا آپ صرف ٹائٹل نہیں دے رہے، صرف آپ ٹائٹل ہی نہیں دے رہے نا، باقی مقام اور مرتبے میں آپ اس کو نبی تک لے گئے، نبی سے بھی آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا. ہاں، ایون کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اگر تذکرہ ہے تو وہ ترجمے میں ہے، اصل جو نص ہے الفاظ ہیں ان میں نہیں، عربی کے الفاظ میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ معصوم بنا لیا ان کو. اچھا ایک اور کتاب ہے اس کا یہ حوالہ دیکھیں نا، یعنی حضرت علی بن ابی طالب ان تمام خصائل کے جامع تھے جو حضرت میں پائے جاتے تھے، سوائے وحی کے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے اپنی نبی کو خاص کر لیا تھا. مطلب یہ ہے کہ وہ بس کھیلتے رہتے ہیں، وہ بس کھیلتے رہتے ہیں اس قسم کی اصطلاحات سے کہ وحی نہیں آتی تھی. بھائی فرشتہ مان لیا آپ نے، وہ فرشتہ کیا لے کے آ رہا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو الہام کہہ دیا، صرف آپ لفظ سے کھیل رہے ہیں نا کہ ہم جی اس کو وحی نہیں کہہ رہے. صحیح ہے. تو بیسیکلی اثنا عشریہ کا بھی جو عقیدہ امامت ہے وہ اس لحاظ سے بہت خطرناک ہے کہ اس میں انہوں نے نبوت کا پورا کانسیپٹ وہاں پہ ڈال دیا ہے، صرف نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا، گویا کہ ختم نبوت کے وہ قائل نہیں ہیں. ریئل سینس میں اگر آپ دیکھیں تو اثنا عشریہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، نبوت ان کے ہاں جاری اور ساری ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے. ائمہ میں نبوت جاری اور ساری ہے، ہاں صرف اتنا اصرار کرتے ہیں کہ امام کو نبی نہ کہو، اور اس کی طرف جو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں نا اس کو وہی نہ کہو بس. باقی مقام اور مرتبہ تو انبیاء سے بڑھا کے بیٹھے ہوئی ہیں وہ ائمہ کا. اور نبی کی طرح، جس طرح نبی کی اطاعت فرض ہے اسی طرح سے امام کی اطاعت فرض بنائی ہوئی ہے، جس طرح نبی معصوم ہے اسی طرح امام کو معصوم بنایا ہوا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، جو اثنا عشریہ کا عقیدہ امامت ہے اس میں کوئی مزید چیز آپ ایڈ کریں گے؟ ہاں مزید ابھی تو ہم نے اس کے ایک پہلو پہ گفتگو کی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ جو یعنی اس کا جو مرتبہ ہے امامت کا، امام کا مرتبہ جو ہے وہ کیا نبی سے بڑھ کر ہے یا اس کے مساوی ہے، برابر ہے. ٹھیک ہے، یا امامت جو ہے وہ نبوت ہی کی کوئی دوسری فارم ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی علیحدہ چیز ہے. جو امامت کا یہ کانسیپٹ 4 صدی ہجری میں پیدا ہوا، ہم نے کہا تھا یہ 4 صدی ہجری کا کانسیپٹ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے. اصل میں اہل بیت وغیرہ میں امامت کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا. ہاں وہ بیسیکلی ایک سیاسی کانسیپٹ تھا کہ خلافت ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے، وہ اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. ہاں باقی جو امامت کے حوالے سے کانسیپٹ ان کے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام حجت خداوندی ہوتا ہے، امام کے پاس علم ما کان و یکون ہوتا ہے جیسا کہ اسی عبارت میں گزرا، ماضی اور مستقبل. اس پہ ہم علیحدہ علیحدہ انشاءاللہ ایپیسوڈ کریں گے. ٹھیک ہے اب سب بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جو اثنا عشریہ ہیں ان کا عقیدہ امامت اس کو ایک اینگل سے دیکھا، اور اس سے پہلے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم جو اسماعیلیہ ہیں ان کا بھی نظریہ امامت دیکھ چکے ہیں. تو اسی ٹاپک کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.